باتیں آ گئی ہیں، ان کے بھی لہجے بدل گئے ہیں، ان کے بھی تیور آج تلخ نظر آ رہے ہیں۔ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والے گونگے بہرے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کو بولنا نہیں آتا، ہمارے پاس بولنے کی زبان نہیں، ہمارے پاس بولنے کا انداز نہیں، ہم کسی سے کچھ کہتے نہیں تو دنیا یہ سمجھ رہی ہے یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں، خوف زدہ لوگ ہیں، خوف کے ماحول میں زندگی گزارنے والے لوگ ہیں۔ میں ایسے لوگوں کو بڑی محبت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میری خاموشیوں سے تم کبھی دھوکہ نہ کھا جانا، محبت کی فضا میں بولنا ہم کو بھی آتا ہے۔ عزیزوں ہو چکے مایوس ہم دیوار زندہ سے، قفس کی تیلیوں کو توڑنا ہم کو بھی آتا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ کلمہ پڑھنے والے گونگے ہو گئے، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہم صاحب زبان نہیں، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے حوصلے پست ہو گئے ہیں، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ ہمارے ارادے کمزور پڑ گئے ہیں، دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ نام محمد پر اپنی جان دینے والے لوگوں کے آج طریقے بدل گئے ہیں، انداز بدل گئے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے جن کے ہاتھوں میں مارہرہ مطہرہ کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں بریلی کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں مسولی شریف کا دامن ہو، جن کے ہاتھوں میں بلگرام شریف کا دامن ہو، جنہوں نے احسن العلماء کا چہرہ دیکھا ہو، جنہوں نے امین ملت سرکار کے دامن کو تھام لیا ہو، جنہوں نے رفیق ملت کا فیض پایا ہو، وہ حضور کی گستاخی پر کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ حضور کے غلام بریلی سے محبت رکھنے والے دشمنان اسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ دنیا یہ سوچ رہی ہے کلمہ پڑھنے والے خاموش نہیں، ہم خاموش نہیں ہیں، خاموش نہیں ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کتے ابھی کتنے دن اور بھونکیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کتوں کے گلے میں ابھی کتنا دم ہے بھونکنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے بھونکنے والوں کتوں بھونکتے رہو، تمہارے بھونکنے سے میرے رسول کی عظمت پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، تمہارے چلانے سے حضور کی شان پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تمہارے بکواس کرنے سے پیغمبر کی شان کم ہونے والی نہیں ہے، تمہارے چیخنے چلانے سے میرے نبی کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ بریلی سے آواز آ رہی ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوڑ، جس نے فارس نجد کے لے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ذکر ان کا سنتے جائیں گے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آج حال یہ ہے آج کتے بھونکنے لگے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے کچھ بولیں گے نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ہم ان بھونکنے والے کتوں کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہیں منہ لگایا ہے، ہم ان بھونکنے والے کتوں کو اس قابل سمجھتے ہی نہیں ہے کہ انہیں منہ لگایا جائے۔ لیکن رہی بات رسول اللہ کی عزت کی تو میں ہندوستان کی حکومت سے یہ کہنا چاہتا ہوں ان بکواس کرنے والے بھونکنے والے کتوں کو لگام دیں انہیں، ایسا نہ ہو کوئی مصطفیٰ کا دیوانہ کھڑا ہو جائے پھر یہ مت کہیے گا یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھیے گا پانی اب سر سے اوپر ہو چکا ہے، حضور کے غلام ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، اگر سمجھوتا نہیں ہوگا تو حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں ہوگا، ناموس رسالت پر سمجھوتا نہیں ہوگا، نام محمد پر سمجھوتا نہیں ہوگا، حضور کے عشق پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ہم پوری دنیا کے سامنے اعلان کر کے یہی کہتے ہیں کہ محمد سے وفا پورے محمد تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے، وہ فتح عشق سے ہر اسم کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ حضور کی عزت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے، حضور کی شان ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔
تم نے یہ سوچا بھی کیسے تھا کہ تم بکواس کرو گے اور حضور کے غلام خاموش رہیں گے؟ یہ تو ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک سدبھاونا کا انداز ہے کہ اتنا ماحول بگڑ جانے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان ملک کے قانون کی عزت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اتنا ماحول خراب ہو جانے کے بعد بھی ہندوستان کے مسلمان آج بھی مطالبہ حکومت سے کر رہی ہیں کہ انہیں لگام دیا جائے، ورنہ مسلمانوں کو اگر ہندوستان کے قانون پر یقین نہ ہوتا تو بڑے نہیں چھوٹے چھوٹے بچے ان بھونکنے والے کتوں کو سبق سکھا دیتے۔ بے شک۔ ہماری تاریخ تمہیں معلوم نہیں، بدر کی سرزمین پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو جہنم میں پہنچایا۔ جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، جب ہم 313 تھے ہماری تاریخ دنیا بھول گئی ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ پڑھیے پہلے اسلام کی، پتہ چل جائے گا۔ تم نے جو سوچا ہے ویسا نہیں ہے۔ حضور کے غلام آج بھی زندہ ہیں، دیوانے آج بھی زندہ ہیں، عاشق آج بھی زندہ ہیں، فدائی آج بھی زندہ ہیں، مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والے آج بھی زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں جب حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جب قدم گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو ان کے قدموں کا انداز یہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھو ایک عاشق جب اپنے گھر سے قدم نکالتا ہے حضور کی عزت کے لیے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بتایا جوانوں تمہاری تاریخ یہ ہے، ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تو سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے یا رسول اللہ، اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ یہ تاریخ ہے مسلمانوں کی، مگر افسوس صد افسوس موجودہ دور کا المیہ یہ ہے